دستار عالمیت کے لیے آواز دینے جا رہے ہیں محمد رضوان بن بشیر احمد، آگے لے آئے، محمد توحید بن محمد انصار، محمد اسحاق بن خلیل احمد، محمد اقبال بن شمس الدین۔ یہ 4 طلباء ہیں جو عالمیت انہوں نے کیا ہے، ان کے سروں پر علماء کے ہاتھوں سے دستار عالمیت سجائی جا رہی ہے۔ میں علامہ عرفان برکاتی صاحب سے بحث کروں، قبلہ تشریف لے آئے علامہ عرفان برکاتی صاحب اور راشد مزوائی صاحب، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم نور کا تاج، یہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ ایک عالم یہ عالم کی جان ہوتا ہے، صرف عالم ہی نہیں، یہ عالم کی جان ہے۔ اب ان کے قدوم میں منت لزوم سے انشاءاللہ دنیا علم سے فیضیاب ہوگی۔ دیکھیں یہ ہمارے علماء کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ 4 عالم دین اس وقت اسٹیج پر ان کے سروں پہ دستار عالمیت سجائی گئی۔ اب اسماء فارغین مولویت 2 طلبہ ہیں جنہوں نے مولویت کی ہے، میں آواز دوں، جناب محمد فیضان بن اسلام حسین اور محمد حیات بن محمد الفاق، یہ تشریف لائے، ان کے سروں پر مولویت کی دستار رکھی جائے گی۔ یار آپ کی زبان سے بھی کچھ الفاظ آنے چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعاؤں سے نوازے، اس لیے قوم کا ساسا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے عظیم بنیاد ہے، یہ دین کی پہچان ہے، یہ عظیم دین کی سپاہی ہے جو آج اسٹیج پر ان کے سروں پہ دستار سجائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اب اس کے بعد ہم لوگ اسماء فارغین کا جو جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کا نام لینے جا رہے ہیں، جو ماشاءاللہ حافظ محمد سعود صاحب کی محنتیں گئی۔ میں حفظ کی دستار ان کے سروں پہ سجانے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں، طلباء کے نام لینے جا رہا ہوں۔ محمد سلمان بن محمد کریم، یہ بھی آگے آ جائیں۔ محمد ارمان بن جہانگیر انصاری، ماشاءاللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ صرف مدرسے میں ہی پڑھائی نہیں کر رہے، حفظ ہی نہیں کر رہے، مولویت ہی نہیں کر رہے، بلکہ یہ دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے۔ محمد ارمان بن جہانگیر یہ 9th کلاس میں تعلیم حاصل کرتے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رضا بن عظیم خان یہ 12ویں کلاس کے اندر گئے، جو دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کا علوم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور محمد طیب بن محمد جلال الدین، یہ 4 طلباء ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے دارالعلوم نوری سنی سینٹر سے، وہ تشریف رکھتے گئے، ان کے سروں پر بھی دستار حفظ سجائی جا رہی ہے علماء کے ہاتھوں سے۔ الحمدللہ یہ خوش بختی، خوش نصیبی ہے کہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی عالمگیر صاحب مصباحی رضوی، جن کے ہاتھوں سے ان طلباء کے سروں پہ دستار عالمیت، دستار مولویت، دستار حفظ سجائی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ان کو تمام علوم سے فیضیاب فرمائے، ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو۔ یاد رکھیں سب سے بڑے خوش نصیب تو ان کے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اس مدرسے میں ڈال کر اپنے خون و جگر سے ان کی زندگی کو قربان چڑھایا، اور یہ بچے آج دیکھیں صرف ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ قیامت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے، ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ مفہوم حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں حفاظ کے والدین کو اللہ ایسا نورانی تاج عطا کرے گا کہ جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔
مجھے بتائے جب قیامت میں ایسا نور مل لگے تو زمین پر ان کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا، قبروں میں ان کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی گئی، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی گئی۔ ہم اہل محلہ، اہل سنن، دارالعلوم کے تمام اساتذہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی اور ہماری قوم کے لیے عظیم سرمایہ یہ تیار کیا۔ اللہ کریم انہیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائے اور قیامت میں بھی انہیں سرخرو فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جوش کے ساتھ نعرے بلند ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم نوری سینٹر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اب آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ہمیں ایک مؤثر نصیحت آمیز گفتگو خطاب قبلہ مفتی صاحب کا سماعت کرنا ہے اور آپ کی باتوں کو دل میں جگہ دینا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ کے خطابات یقیناً زندگیوں کو بدلنے والی خطابات ہوتے ہیں۔ آپ کی تقریر ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے۔ آپ کا بیان دنیا میں اصلاح کے لیے، ہمارے لیے اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے علماء ملت اسلامیہ و معزز سامعین و طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امن و شانتی اور وقار کا ماحول برقرار رکھیں۔ فقیر رضوی محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا صاحب مرکزی کی اس دینی، تعلیمی، تدریسی تمام تر خدمات دینیہ جلیلہ کو دیکھ کر بے پناہ متاثر ہوا۔ اس تاثر کی بنا پر فقیر رضوی حضرت مولانا مفتی عرفان رضا مرکزی زیدہ مجدہ السامی کو سلسلہ
علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ، امجدیہ کی خلافت اور اجازت دیتا ہے۔ یہی محب گرامی مرتبت حضرت حافظ و قاری مولانا شاہد رضا راشد رضا مصباحی اشفاقی زیدہ مجدہ السامی کو بھی سلسلے علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، امجدیہ کی خلافت اور اجازت دیتا ہے۔ یہ حضرات تشریف لائیں، ان کے سر انور پر دستار خلافت سجائی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصور میں زیارت کے مزے کیا کیا ہی پاتا ہوں، تصور میں زیارت کے مزے کیا کیا ہی پاتا ہوں۔ ایک دن میں 100 بار مدینے جاتا ہوں، ایک دن میں 100 بار مدینے جاتا ہوں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جس عظیم شخصیت کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی عالمگیر رضوی صاحب، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عرض پیش کروں، حضور والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلب و جگر کو منور کریں۔ آئیے اپنے مہمان کا، اپنے محسن کا استقبال کرتے ہیں، تکبیر و رسالت شکر کے انداز میں بلند کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم نوری سنی سینٹر، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
Hello. Please do mic. اجلۂ علماء ملت اسلامیہ و معزز سامعین و طالبان علوم نبویہ و حقیقت مہا خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم المتین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، انما انا قاسم الله يعطي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی۔ راسی ہو کہ رومی ہو کہ غزالی ہو، راسی ہو کہ رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہیں سحرگاہی۔ شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، حبیب کبریا، چارہ سادے دردمندہ، سیاہ لامکان، آنیس الغریبین، شفیع المنذرین، جان عالمین، مراد المشتاقین، جنہیں قرآن نے کہا و یاسین سے یاد کیا، مدثر و مزمل سے یاد فرمایا، جنہیں قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کے خطاب نایاب سے یاد فرمایا۔ اسی مرکز عقیدت کی بارگاہ میں نہایت ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ عقیدتوں کا خراج پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دارالعلوم نوری سینٹر، دارالعلوم نوری سنی سینٹر کی جانب سے آج کی اس شب نور میں نہایت اس کو احتشام اور دھوم دھام اور خوش اعتقادی کے ساتھ جشن دستار عالمیت و جشن دستار حفظ کو ہم خوش عقیدہ سنی بریلوی مسلمان سرزمین جے پور میں منا رہے ہیں۔ آپ حضرات نے
اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دستار بندی کا پرکیف اور فرحت و انبساط سے لبریز ماحول کو ملاحظہ فرمایا، فقیر کو اس جشن میں خطاب کرنے کے لیے محب گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا مرکزی دامہ فیوزہم نے دعوت دی۔ آپ کی بارگاہ میں یہ فقیر حاضر باش ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر زمانے میں علم و فضل کی عظمت، افادیت، اہمیت رہی ہے، اور تا قیام قیامت یہ اہمیت، یہ افادیت اور یہ عظمت رہے گی۔ اور آپ حضرات میدان محشر میں اپنے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے علماء، حفاظ، قراء کے مدارج، مناصب، ان کی وجاہت عند اللہ اپنے سروں کی آنکھوں سے انشاءاللہ الرحمن ملاحظہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم مساوی اور برابر ہیں؟ یہاں علماء کرام کا ایک جمع غفیر اپنی تمام تر علمی سطوت و جبروت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو حرف حل فرمایا گیا، یہ استفہام انکاری کے معنی میں متعین ہے، یعنی علم والے اور بے علم کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر فرمایا گیا، هل يستوي الذين هل يستوي الأعمى والبصير، کیا بے آنکھ والے اور آنکھ والے دونوں مساوی ہیں؟ ہرگز مساوی نہیں۔ کہیں پہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، کیا خبیث اور طیب چیز مساوی ہے؟ بری اور اچھی چیز کیا مساوی ہے؟
یعنی ہرگز مساوی نہیں۔ تو ان تین آیات کریمہ میں جہاں بھی حرف حل اللہ تعالی نے فرمایا وہ استفہام انکاری کے معنی میں متعین، تو رب ارشاد فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم یہ مساوی ہیں؟ اور علماء سے پوچھیں۔ یہاں رب ارشاد فرما رہا ہے قل، اللہ رب العزت حکیم مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ ڈائریکٹ ارشاد فرما دیتا کیا علم والے اور بے علم مساوی ہیں، مگر فرمایا جا رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم مساوی ہیں؟ ہرگز مساوی نہیں۔ تو ہمارے اساتذہ کرام خصوصاً بالخصوص حضور محدث کبیر علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ داماد اللہ النورانی، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ان کا سایہ علمی ہم سنیوں کے سروں پہ قادر قائم و دائم رکھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو یہاں کل سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہمارے لیے ذریعہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیں میں نے حدیث پاک بھی پڑھی ہے، حدیث پاک خطبے میں نے حدیث پاک کا بھی ورد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالی جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اسے دین کا عالم بناتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں اللہ تعالی دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمارے اکابر نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ جو کچھ نعمت الہیہ ملا کرتی ہے وہ رسول پاک کے توسط سے ملا کرتی ہے، وہ رسول پاک کے وسیلے سے ملا کرتی ہے۔ اسی لیے فناء الرسول عاشق صادق امام اہل سنت مجدد اعظم کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان رسول پاک کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج اس انداز میں پیش کرتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، قصر تنا میں اس کی رسائی آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ پڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معذور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے در پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے
اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم یہ مساوی ہیں؟ ہرگز مساوی نہیں ہو سکتے۔ تو ہر دور میں علم و فضل والوں کی اہمیت رہی ہے، افادیت رہی ہے، عظمت رہی ہے، اور تا قیام قیامت یہ عظمت، یہ رفعت اور یہ اہمیت و افادیت رہے گی۔ اور کل قیامت کے دن آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے علماء فضلاء، فقہاء، محدثین، حفاظ و قراء کی اہمیت و افادیت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی وجاہت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام علماء کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اکرموا العلماء فإنهم مصابيح الارض، علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو۔ کیوں بھائی ہم علماء کا ادب کریں، علماء کا کیوں احترام کریں؟ تو خود رسول رحمت ارشاد فرما رہے ہیں فإنهم مصابيح الارض، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے مولانا یاسین صاحب یہاں پہنا تعلیم کے لیے ہے، تعلیم ہی کے معنی کے لیے متعین ہے فإنهم مصابيح الارض، کیونکہ یہ علماء زمین کے چراغ ہیں، زمین کے چراغ ہیں، علماء زمین کے چراغ ہیں، ان سے راستہ ملا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں۔ آپ اپنی قیمتی پونجی، اپنا قیمتی مال مدارس دینیہ پر تقسیم کرتے تھے، مدارس دینیہ میں اپنا قیمتی مال دیتے تھے۔ ایک دن آپ کے محدثین نے سوال کر لیا کہ آپ تو خود بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور بہت عظیم مفتی ہیں، آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، جلیل القدر عالم ربانی ہیں، آپ اتنا لمبا چوڑا اپنا مال مدارس دینیہ پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو قربان جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم دوست نے جواب دیا کہ علم سے جیسی آپ کو دوستی تھی، آپ فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے محبین، اے میرے معتقدین، اے میرے متوسلین، سن لو، اب دین کا کام انہی علماء سے چلے گا، انبیاء کی جماعت آنے والی نہیں، دین کا کام انہی علماء سے چلے گا۔ ہم مدارس دینیہ پر اپنی قیمتی پونجی، اپنا قیمتی مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ مدارس دینیہ ہم کو علماء دیتے ہیں، فقہاء دیتے ہیں، محدثین دیتے ہیں، شارحین حدیث کی جماعت عطا کرتے ہیں، حفاظ کی جماعت عطا کرتے ہیں، قراء کی جماعت عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی قیمتی چیز کو اور اپنے مال کو مدارس دینیہ پر خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جانشین ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا علماء میرے خلفاء ہیں، میرے جانشین ہیں اور انبیاء کرام کے جانشین ہیں۔ اور سنیے حفاظ و قراء اور علماء کے تعلق سے ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء اس حدیث پاک کو قراء اور جو ہے حفاظ اس حدیث پاک کو سن کر کے اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر آج اگر کسی دنیاوی بڑے آدمی کی طرف سے رمضان المبارک میں افطار پارٹی کا دعوت نامہ عالمگیر کے پاس آ جائے تو وہ دعوت نامہ لے کر پورے محلے میں، پوری بستی میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں صاحب کی جانب سے
افطار پارٹی کا دعوت نامہ آیا ہے اور اس کو پورے محلے میں اور محلے کی تمام دکانوں پہ لے کر کے گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ فلاں صاحب کی جانب سے افطار پارٹی کا دعوت نامہ آیا ہے، اور وہ آدمی بہت فخر کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی طرف سے افطار پارٹی کا دعوت نامہ آیا ہے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ کے تعلق سے رسول رحمت ارشاد فرما رہے ہیں الماہر بالقرآن مع السبرۃ الکرام البررہ۔ یہ قرآن کا جو ماہر ہے، چاہے عالم دین کی شکل میں، چاہے حافظ قرآن کی شکل میں، چاہے قاری قرآن کی شکل میں، الماہر بالقرآن مع السبرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے علماء کی، یہ شان ہے حفاظ کی، یہ شان ہے قرہ کی۔ اسی لیے الحمدللہ فقیر کا خطاب پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں علماء کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، قرہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، حفاظ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو جن کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے ان کو اور کسی کی وجاہت نہیں چاہیے۔ جب اب آپ دیکھیں ان کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں جب ہے تو اور ہمیں اور دوسری جگہ وجاہت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کی وجاہت اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہے، علماء فقہا کی وجاہت اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہے، حفاظ و قرہ کی وجاہت اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہے۔ الماہر بالقرآن مع السبرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کرامن کاتبین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ شان ہے علماء کی، یہ شان ہے فقہا کی، یہ شان ہے قرہ کی، یہ شان ہے حفاظ کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شاعر کہتا ہے بغیر علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، راضی ہو کی رومی ہو کی غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول رحمت ارشاد فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ مفتی عرفان سے پوچھیں، حافظ راشد سے پوچھیں کہ آپ دیکھیں میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اور کس انداز میں دین کا فقیہ بناتا ہے؟ ہم چلتے ہیں سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، وہ سیدنا امام اعظم جن کی شان میں رسول رحمت نے ارشاد فرمایا لو کان العلم معلقا بالثریا لقنا له رجال من ابناء فارس او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر علم دین مصطفیٰ ثریا ستارے پر ہوگا تو فارس کے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث پاک کے تعلق سے جب امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا اے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں اس حدیث پاک میں کس کے لیے بشارت ہے، کس کے لیے عظیم خوشخبری ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جو مذہباً شافعی ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب تبیین الصحیفہ کے صفحہ 3 کے داہنے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ فیہ بشارت، اس حدیث پاک میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں لو کان العلم معلقا
الثريا لتناله رجال من ابناء فارس او کما قال علیہ السلام. اگر علم دین مصطفیٰ ثریا سے تارے پر ہوگا تو فارس سے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام مالک جو عالم علماء مدینہ شریف ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم پاک کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قطرات امتیاز میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ابو حنیفہ کو اتنا علم سے نوازا اگر وہ چاہ لیں تو دلائل و براہین کی بنا پر مٹی کو سونا ثابت کرتے ہوئے. یہ شان ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بشارت دی ہے. اب آپ دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم پاک میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وآله وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. دو آپ کے زمانے ظاہری میں دو لڑکیاں تھیں، سگی بہنیں تھیں. ان دو سگی بہنوں میں سے بڑی بہن کا نکاح ایک باپ کے دو بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے اور چھوٹی بہن کا نکاح اس باپ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب شب زفاف آئی، سہاگ کی رات جب آئی تو بڑی بہن جس کا نکاح باپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، وہ چھوٹے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی اور چھوٹی بہن کا نکاح جو باپ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، وہ چھوٹی بہن باپ کے بڑے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی. اس طرح واقعہ پیش آیا. سپیدے سحری نمودار ہوا. باپ روتا ہانپتا کانپتا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر باش ہوتا ہے. عرض کرتا ہے، حلق تو یا ابا حنیفہ، حلق تو یا ابا حنیفہ، حلق تو یا ابا حنیفہ. اے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں تہس نہس ہو گیا، تہو بالا ہو گیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کس انداز میں ہلاک ہو گئے؟ وہ عرض کرتا ہے، اے سیدنا امام اعظم، معاملہ یہ ہے، یہ جو رات گزری ہے، اس رات سے پہلے میں نے اپنے بڑے شہزادے کا نکاح ایک بڑی بہن تھی اس کے ساتھ میں نے کر دیا، اور چھوٹے شہزادے کا نکاح ایک چھوٹی بہن تھی، دو سگی بہنیں تھیں، ان میں سے چھوٹی بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے شہزادے کا نکاح کر دیا. لیکن جب شب زفاف آئی تو میرے بڑے بیٹے کے کمرے میں چھوٹی بہن چلی گئی اور بڑی بہن میرے چھوٹے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی، اور اس طرح شب زفاف پوری ہو گئی. اب جو ہے میں آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہوا یا غلط ہوا،
اور زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اپنے دونوں شہزادوں کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ فوراً باپ اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ دونوں شہزادے امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی دونوں شہزادے آپ کی بارگاہ میں حاضر باش ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہوتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے شہزادے سے، اے بڑا شہزادہ تو بتا کیا تجھے جو ہے چھوٹی بہن پسند آ گئی؟ وہ عرض کرنے لگا جی حضور مجھے پسند آ گئی۔ اب چھوٹے شہزادے سے پوچھتے ہیں کیا تجھے بڑی بہن پسند آ گئی؟ وہ عرض کرتا حضور مجھے بڑی بہن پسند آ گئی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی نشست میں، اسی مجلس میں، اسی جگہ پہ تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو، اپنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دونوں شہزادے اپنی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور پھر اسی مجلس میں مولانا یاسین صاحب ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب اے بڑا شہزادہ تو چھوٹی بہن سے نکاح کر لے، اور چھوٹے شہزادے سے کہتے ہیں تو بڑی بہن سے نکاح کر لے۔ فوراً نکاح کروا دیا۔ دیکھا آپ نے کتنا مشکل ترین مسئلہ تھا، سیکنڈوں میں حل فرما دیا۔ اگر مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا جائے مفتی صاحب تو میں سوال نامہ ہی قائم کر دوں گا، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب ہی یاد نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی لیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا تھا لو کان العلم معلقا بالثریا لکنالہ رجال من ابناء فارس، اگر علم دین مصطفیٰ ثریا ستارے پر ہوگا تو فارس کے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تفقہ فی الدین کی یہ شان ہے۔ اسی لیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ حضرات یہ تو سیدنا امام اعظم کا علم پاک ہے۔ اب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد سیدنا امام محمد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ایک دن سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مہمان بنے۔ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے آپ کو آرام کرنے کے لیے چارپائی لگا دی اور چارپائی پہ بستر لگا دیا اور چارپائی کے نیچے ایک لوٹا رکھ دیا۔ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں جب مہمان آتے ہیں تو ایک چارپائی لگا دی جاتی ہے آرام کرنے کے لیے، اور چارپائی کے نیچے ایک لوٹا رکھ دیا جاتا ہے، لوٹے میں پانی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے مہمان کو اگر استنجا وغیرہ کی حاجت پیش آ جائے تو یہ پانی استعمال کر لیں۔ بہرحال حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ مہمان بنے۔ سیدنا امام شافعی نے ایک چارپائی لگا دی، بستر لگا دیا، چارپائی کے نیچے پانی میں چارپائی کے نیچے لوٹے میں پانی رکھ دیا۔ بہرحال سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس طرح سب کر دیا۔ اب سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ چارپائی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی مؤذن نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ بیدار ہیں۔ آپ نے پوری رات آرام نہیں کیا، پوری رات سوئے نہیں۔ جب سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ تڑپ اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ پوری رات شب بیداری کرتے رہے۔ سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے سیدنا امام شافعی سن لیجئے،
पूरी उम्मत सो रही है, अगर जो है इमाम मोहम्मद भी सो जाएगा तो पूरी मिल्लत का शीराज़ा बिखरता हुआ नजर आएगा। ये शान है सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की। उस रात कुरान और हदीस से सैयदना इमाम मोहम्मद जो सैयदना इमाम आज़म के दूसरे नंबर के शागिर्द हैं, उस रात किताब और सुन्नत से शरीयत के 1000 मसाइल का इस्तिखराज फरमाया, 1000 मसाइल को निकाला। वही सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैं जो सैयदना इमाम आज़म के शागिर्द रशीद हैं, दूसरे नंबर के शागिर्द हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनके ज़माने का एक शख्स आता है जिसका नाम है अब्दुल्ला याक़ई। अब्दुल्ला याक़ई ने कसम खा लिया, अगर दुनिया की तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक वाक़े हो जाए, मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। ये कसम खा लेता है अब्दुल्ला याक़ई। अब अपनी कसम पर पशेमा होता है, अपनी कसम पर शर्मिंदा होता हुआ नजर आता है। और उस दौर के जितने फुक़हा, जितने शारहीन हदीस थे, जितने फुक़हा थे, जितने मुफ्तियाने किराम थे, हर मुफ्ती की बारगाह में अब्दुल्ला याक़ई जाता है। अब्दुल्ला याक़ई हर मुफ्ती से अर्ज करता है, मैंने ये कसम खा ली है दुनिया की अगर तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। हर एक मुफ्ती साहिब ने ये फतवा दिया, हे अब्दुल्ला याक़ई, तुम दुनिया की तमाम चीजें अपनी लड़की के जहेज में नहीं दे सकते, लिहाजा जब दुनिया की तमाम चीजें अपनी लड़की के जहेज में नहीं दे सकते तो तेरी कसम टूट गई और तेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ गई। अब वो रोता हुआ, हाँफता कांपता हुआ सैयदना इमाम मोहम्मद की बारगाह में आता है। सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि आप बताएं, मैंने ये कसम खा ली है अगर दुनिया की तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक वाक़े हो जाए। अब आप कोई ऐसी राह निकालें ताकि मेरी बीवी मेरे अक़्द निकाह में महफूज रह जाए, बच जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला याक़ई चल यहाँ से, उठ यहाँ से जा पहले अपने घर चांदी के सिक्कों की थैली लेकर आ, तब मैं फतवा बताऊंगा, तब मैं फतवा दूंगा। अब्दुल्ला याक़ई कहने लगा कि आप ये इरशाद फरमा रहे हैं या 3000 चांदी के सिक्के मेरी बारगाह में लेकर आ, तब मैं तुझे फतवा बताऊंगा, मसला बताऊंगा, हुक्म शरा बताऊंगा। अगर आप कहें तो पूरी दुनिया की दौलत मैं आपके कदमे नाज में डाल देता हूं, लेकिन आप कोई ऐसा मसला बता दे ताकि मेरी बीवी पर 3 तलाक वाक़े ना हो और मेरी बीवी मेरे अक़्द निकाह में महफूज रह जाए। सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, पहले तू अपने घर जा, 3000 चांदी के सिक्के लेकर मेरी बारगाह में पेश कर, उसके बाद मसला बताया जाएगा। वो गया अपने घर, 3000 चांदी के सिक्के लेकर के हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर पाश होता है। सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बार बार उससे पूछते हैं, अब बता तूने क्या कसम खाई है? वो कहता है, हजरत मैंने ये कसम खाई है अगर दुनिया की तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। फिर इरशाद फरमाते हैं, बता तूने क्या कसम खाई है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत मैंने ये कसम खाई है अगर दुनिया की तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अच्छा तूने यही कसम खाई है? वो अर्ज करता, हाँ हुजूर मैंने यही कसम खाई है अगर दुनिया की तमाम चीजें मैं अपनी लड़की के जहेज में ना दे दूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक वाक़े हो जाए। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला याक़ई जा कुरान शरीफ अपनी लड़की के जहेज में कुरान शरीफ दे दे, और जब तू अपनी लड़की के जहेज में कुरान शरीफ दे देगा तो तेरी कसम नहीं टूटेगी, और जब तेरी कसम नहीं टूटेगी तो तेरी बीवी पर 3 तलाक तो 3 तलाक, तेरी बीवी पर एक भी तलाक वाक़े, एक भी तलाक नहीं पड़ेगी। अब्दुल्ला याक़ई तड़प उठा।
عبداللہ یاقئی کہہ رہا ہے، عرض کرنے لگا اے امام محمد، اس وقت کے جتنے فقہا ہیں، اس وقت کے جتنے محدثین ہیں، جتنے شارحین حدیث ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، ہر مفتی کی بارگاہ میں حاضر باش ہوا اور مسئلے کو لے کر حاضر ہوا۔ ہر مفتی نے یہی جواب دیا ہے کہ تو دنیا کی تمام چیزیں اپنی لڑکی کے جہیز میں نہیں دے سکتا، لہذا تیری قسم ٹوٹ گئی، تیری بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی۔ اب اگر اس وقت کے مفتیان کرام اس سے دلیل مانگ لیں گے تو کیا دلیل دوں گا؟ تو حضرت امام محمد فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت کے کوئی مفتی صاحب تم سے دلیل پوچھیں گے، دلیل مانگیں گے، تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ دلیل پیش کر دینا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور دوسری آیت کریمہ یہ پیش کر دینا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب، ہم نے قرآن پاک کو اتارا اور وہ قرآن پاک تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ دو آیات کریمہ پیش کر دینا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ یاقئی، یہ 3000 چاندی کے سکے جو تو نے میری بارگاہ میں پیش کیے، یہ لے جا، مجھے تیرے سکوں کی حاجت نہیں، تیرے سکوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے 3000 چاندی کے سکے اپنی بارگاہ میں فتویٰ بتانے سے پہلے، حکم شرع سے آگاہ کرنے سے پہلے، شرعی مسئلہ بتانے سے پہلے 3000 چاندی کے سکے اپنی بارگاہ میں پہلے میں نے اس لیے منگوایا تاکہ تجھے علم دین مصطفیٰ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، عظمت علم دین مصطفیٰ کا اندازہ ہو جائے۔ کسی زمانے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور بطور قرض تجھ سے میں نے کچھ پیسہ مانگا تھا، تو نے انکار کیا تھا، مجھے حقارت کی نیت سے دیکھا تھا، حقارت کے ارادے سے دیکھا تھا، حقارت کی آنکھ سے دیکھا تھا، اور تو نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو آج میں نے 3000 چاندی کے سکے اس لیے منگوائے تاکہ تجھے علم دین مصطفیٰ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک جے پور کے سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمانوں، آپ حضرات سن لیں، ہر زمانے میں علم کی اہمیت رہی ہے، علم کی عبادت رہی ہے، اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، بے علمی کا علاج پوچھ لینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں علماء کی اہمیت دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شریعت ایک عالم ربانی شریعت کا ایک مسئلہ بتا دے، مفہوم حدیث ہے، شریعت کا ایک مسئلہ بتا دے، شان و شوکت کے ساتھ، کر و پر کے ساتھ، مسند سے ٹیک لگا کر کے شریعت کا ایک مسئلہ بتا دے تو اس کے لیے 60 سال کی نقلی عبادت سے افضل ہے۔ اور جو ہے آپ حضرات میں سے کوئی ایک مسئلہ شریعت کا سیکھ لے تو اس کے لیے 60 سال کی نقلی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں العالم والمتعلم شریکان بالاجر، عالم اور طالب علم اجر و ثواب میں دونوں شریک ہیں، برابر ہیں، لہذا شریعت کے مسائل سیکھیں، علماء کا ادب کریں، حفاظ کا ادب کریں، قراء کا ادب کریں، علماء دین کا ادب و احترام کریں، علماء دین کو تعظیم و تکریم کی آنکھ سے دیکھیں۔ درشق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج تقریر میں آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے والدین کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ اور بس گئی ہے کہ پڑھانے سے، علم دین سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں،
اپنے بچوں کو عالم دین بنانے سے، حافظ قرآن بنانے سے، قاری قرآن بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے والدین کے ذہن و دماغ میں بات رچ اور بس گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے والدین؟ عالم ہو جائے گا میرا بیٹا تو 10,000 پائے گا، قاری ہو جائے گا میرا بیٹا تو 10,000 پائے گا، حافظ قرآن ہو جائے گا میرا بیٹا تو 10,000 پائے گا۔ یہ ہمارے والدین کی خام خیالی ہے، خام خیالی، ہمارے والدین کی خام خیالی ہے، خام خیالی۔ عالم ہو جانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آدمی کو کھانے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، پینے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، نشست و برخاست کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ عالم ہونے سے سب سے بڑا فائدہ ہے، قاری ہونے سے سب سے بڑا فائدہ ہے، حافظ قرآن ہونے سے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور ابھی میں نے احادیث نبویہ پیش کیا کہ کل علماء کی وجاہت، قراء کی وجاہت، حفاظ کرام کی وجاہت، کل آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میدان محشر میں ملاحظہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے والدین کی خام خیالی ہے۔ عالم ہو جاتا ہے جب بچہ، حافظ قرآن جب ہو جاتا ہے بچہ، قاری قرآن جب ہو جاتا ہے بچہ، تو اسے زندگی گزارنے کا صحیح معنوں میں سلیقہ معلوم ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح معنوں میں اسے طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک جے پور کے سنی بریلوی مسلمانوں، میں آپ حضرات کی بارگاہ میں نہایت اخلاص و للہیت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، اور یہ کل جو ہے ہماری شفاعت کراتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری شفاعت کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں سیدنا امام ابو یوسف جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں اور پہلے نمبر کے شاگرد ہیں، ان کا نام اصلی ہے، ان کا نام ہے یعقوب، ابو یوسف کنیت ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے شہزادے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، میرا حکم ہے تو کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے چلا جا، مزدوری کرنے کے لیے چلا جا، مجھے پیسے کی سخت حاجت ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ کے حکم کو پا کر کے ایک دھوبی کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، دھوبی سے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ دھوبی کہتا ہے آپ میرے یہاں کپڑا دھلنے کا کام انجام دیجئے، مہینے کے اختتام پر آپ کی بارگاہ میں 1000 چاندی کے سکے پیش کر دیے جائیں گے۔ معاملات طے ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ دھوبی کے یہاں کپڑا دھلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، روزمرہ کپڑا دھلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دن کیا دیکھا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی درسگاہ فیض لگی ہوئی ہے، لوگ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث رسول کا علم حاصل کر رہے ہیں، فقہ حنفی کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسائل شریعت کو سیکھ رہے ہیں۔ جوق در جوق، خرامہ خرامہ حضرت سیدنا امام اعظم کی درسگاہ فیض میں لوگ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے یہ پیارا منظر دیکھا تو بہت اچھا لگا انہیں۔ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے ٹھان لی کہ اب میں بھی سیدنا امام اعظم کے درسگاہ فیض میں قرآن کا علم لینے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا، حدیث کا علم لینے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا، فقہ حنفی کا علم حاصل لینے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ عزم مصمم کر لیا ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم مصمم کیا اور والدہ ماجدہ کے ہاں سے آتے، والدہ ماجدہ تو سمجھتی کہ میرا شہزادہ، میرا نور نظر، میرا لخت جگر کپڑا دھلنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیا دیکھا کہ سیدنا امام ابو یوسف سیدنا امام اعظم کے درسگاہ فیض میں حاضر ہونے لگے، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث نبوی کا علم حاصل کر رہے ہیں، مسائل شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے شدہ یہ خبر سیدنا امام ابو یوسف کی والدہ ماجدہ تک پہنچی۔ سیدنا امام ابو یوسف کی والدہ ماجدہ جلال میں آ کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سخت اور سست جملہ کہتی ہے، ھذا شیخ ذہب عقلہ، یہ ایسے بڈھے ہیں، یہ ایسے بڈھے ہو چکے ہیں کہ ان کی عقل جا چکی ہے، ان کی عقل جا چکی ہے۔ جب سیدنا امام اعظم نے ایسا سخت اور سست جملہ سنا کہ سیدنا امام ابو یوسف کی والدہ ماجدہ میرے بارے میں کہہ رہی ہیں،
ھذا شیخ ذھب عقلہ، یہ ایسے شیخ ہیں کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، عقل جا چکی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً ایک دوست علم جو ہے امام ہمارے تھے، سیدنا امام اعظم ارشاد کندھا پیشانی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اے امام ابو یوسف کی امی جان آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ سیدنا امام ابو یوسف کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہیں، حضرت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مہینے کے اختتام پر چاندی کے 1000 سکے چاہیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سیدنا امام ابو یوسف کی والدہ ماجدہ سے ارشاد فرماتے ہیں، کندھا پیشانی کے ساتھ تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مہینے کے اختتام پر آپ کی بارگاہ میں چاندی کے 1000 سکے پیش کر دیے جائیں گے، لیکن یہ امام ابو یوسف کی امی جان تو اپنے شہزادے کو میری بارگاہ میں چھوڑ کے چلی جا، تو اپنے شہزادے کو میری بارگاہ میں چھوڑ کے چلی جا، تیرے شہزادے کا مستقبل، کہو سبحان اللہ، تیرے شہزادے کا مستقبل، تیرے شہزادے کا فیوچر بہت تابنا کہے بہت روشن ہے، تیرے شہزادے کے فیوچر و مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں کعبیت، میری نگاہیں کعبیت تیرے شہزادے کے فیوچر کو، تیرے شہزادے کے مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ تیرا یہ شہزادہ ایسا شہزادہ ہے، اِنَّا هَذَا الْوَلَدَ سَيَأْكُلُ الْقَالُوسَةَ بِدُهْنِ الْقُسْطُ، تیرا یہ شہزادہ روغن پستہ سے ملا ہوا قالودہ، جو بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے ان کے دسترخوان پر کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ جے پور کے سنی بریلوی مسلمانوں، جب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے علم غیب و کشف کا یہ مقام ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب و کشف کا کیا مقام ہوگا؟ وہی ہوگا جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ درود۔ اور ایک دوسرے شاعر کہتے ہیں، تعلیم جبرائیل فقط تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ جب علم غیب مصطفیٰ کی بات آئی تو ٹائم نہیں، صرف ایک حدیث پاک سن لیں۔ میرے آقا علیہ السلام بدر کے مقام پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے عصائے پاک سے نشاندہی فرماتے ہیں، ھذا مسروق فلان، ھذا مسروق فلان، ھذا مسروق فلان، ھذا مسروق فلان۔ یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے مرنے کی جگہ ہے۔ علماء سے پوچھیں، جب دوسرے دن غزوہ بدر واقع ہوا تو میرے آقا نے اپنے عصائے پاک سے جس غیر کے تعلق سے جو نشاندہی کی تھی اس کا انتقال وہیں پہ ہوا، یہاں تک کہ ابو جہل گرا کہیں مرا وہیں جہاں رسول اللہ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غیر مصطفیٰ۔ حضرات امام ابو یوسف پڑھتے رہے، عالم بنے، فاضل بنے، فقیہ بنے، محدث بنے، عالم بنے، فقیہ بنے، محدث بنے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے قاضی القضات مقرر کر دیے۔ جیسے ایک زمانے میں میرے پیر و مرشد اور میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو باتفاق علماء اہل سنت پورے ہندوستان کا قاضی القضات مقرر کیا گیا۔ امام ابو یوسف عالم بنے، فقیہ بنے، قاضی القضات مقرر کیے گئے۔ اس وقت ہارون رشید زندہ تھا۔ ہارون رشید نے نہایت خوش اعتقادی گرمجوشی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، میری دلی تمنا ہے
کہ ایک دن کی دعوت منظور کر لیں، ایک وقت کی دعوت منظور کر لیں۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ ہارون رشید کے یہاں تشریف فرما ہوئے، دسترخوان سجا دیا گیا، ہر طرح کی نعمت، لذیذ سے لذیذ، نفیس سے نفیس تک کھانے دسترخوان پہ سجا دیے گئے، اور روغن پستہ سے ملا ہوا فالودہ جو بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے ان کے دسترخوان پہ دیکھا۔ جب امام ابو یوسف نے یہ دیکھا تو تبسم فرمانے لگے، کہو سبحان اللہ، مسکرانے لگے، اور ہارون رشید کے عرض کرتا ہے کہ میرے کھانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے دسترخوان پر ہر طرح کی نعمت، لذیذ سے لذیذ، نفیس سے نفیس تک کھانا موجود ہے، اور میرے استاد گرامی نے کسی زمانے میں میری والدہ ماجدہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرا یہ شہزادہ ایسا شہزادہ ہے کہ اس کا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مستقبل بہت روشن ہوتا بنا کا ہے، اس کا فیوچر بہت روشن کا بنا کا ہے۔ میرے استاد گرامی نے کہا تھا، ان ھذا الولد سیأکل الفاضل رجتا بدہن الفستق، تیرا یہ شہزادہ روغن پستہ سے ملا ہوا فالودہ جو بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ روغن پستہ سے ملا ہوا فالودہ جو بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے ان کے دسترخوان پر موجود ہے، اور جو ہے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے یہ علم کی برکت ہے، لہذا آپ اپنے شہزادوں کو پڑھائیں، اپنی شہزادیوں کو زیور علم سے آراستہ اور مزین کریں، اپنے شہزادوں کو زیور علم سے آراستہ اور مزین کریں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز مساوی نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بھی کہ اپنے مطیع فرما بردار یہ بھی والد ہوا کہ اپنے شوہر کی مطیع فرما بردار بیوی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے استاد کا مطیع فرما بردار شاگرد، یہ ایسے دو لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اپنے شہزادوں کو پڑھائیں، اپنی شہزادیوں کو پڑھائیں، اور زیور علم سے آراستہ کریں۔ آج ہر آدمی ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارا شہزادہ، ہماری شہزادی زیور علم سے آراستہ اور مزین ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں تو کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہم اپنے شہزادوں کو پڑھائیں، اپنی شہزادیوں کو پڑھائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نوری سنی سینٹر کے ارکان و معاونین اور ان کے اساتذہ کرام، اس کے اساتذہ کرام اور اسٹاف اور اعوان و انصار کی بارگاہ میں تہنیت کا اور مبارکبادی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گلدستہ پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے علماء کو پیدا کیا، اتنے حفاظ کو پیدا کیا، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی مسائل جمیلہ جاری و ساری ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو ہے اس طرح علماء پیدا ہوتے رہیں، اور جو ہے حفاظ پیدا ہوتے رہیں، قرآن پیدا ہوتے رہیں۔ میں عوام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ اس ادارے کا تعاون فرما کر، دامے دل میں قدمے سخن تعاون فرما کر عند اللہ و عند الناس ماجور و مشہور ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ۔ صفا مصطفیٰ سے کہہ
دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ کی باتیں چالی جن کی بلائے لیتا ہے چالی جن کی بلائے لیتا ہے اور تارے سلام صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام تے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں کہہ دینا دل ہمارے سلام کہتے ہیں صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر مصطفیٰ خیر الورا مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں نے جو کچھ تیرا تیرے محبوب بندوں کا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں نے جو کچھ تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر نثر میں کیا اس میں جو کچھ عملاً سہواً قصداً خطاً غلطیاں تو اپنے پاک کے صدق و طفیل معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں جو جلالہ کو صاحب اولاد بنا جو کسی قرض اطلاع ہمارے قصص گوشی فرما جو کسی قرض اطلاع میں شفاء کلی عطا فرما ان فقیر کو بھی شفاء کلی عطا فرما ہماری مساجد کا تحفظ فرما ہماری خانقاہوں کا تحفظ فرما ہمارے دینی سنی مدارس کے مقاصد رفیہ کی تکمیل فرما کر ذروۂ کمال تک پہنچا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک ہندوستان میں شانتی کا ماحول پیدا فرما امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما ہم لوگ امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما ہماری عزت کی حفاظت فرما ہمارے مال ہمارے جان کی حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں پر غیب سے رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما اسباب رزق کو مہیا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی پریشانی کو رفع دفع فرما پریشانی کو دور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی تحصیل کی توفیق رفیق میں رحمت فرما ہمارے اساتذہ کرام کے علم و فضل میں مزید زیادتی مزید ترقی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے جتنے سنی دینی مدارس سنیہ ہیں سب کے مقاصد رفیہ کے تکمیل فرما کر ذروۂ کمال تک پہنچا یا اللہ یا رحمان یا رحیم آفات و بلیات سے مامون و محفوظ فرما نظر بس سے مامون و محفوظ فرما حاسدین کی شرامتوں سے مامون و محفوظ فرما ہم سب کو مذہب محدب مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے استقامت عطا فرما مسلک اعلیٰ حضرت کے استقامت عطا فرما مسلک اعلیٰ حضرت کے استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس ادارے کے ارکان و معاون اساتذہ کرام اشراف کی تمام تر دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نواز کر دارین کے ساتھوں سے ہمکنار و سرفراز و مالا مال فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں نے جو کچھ قرآن شریف کی تلاوت کی اس کا ثواب اور اس شیرینی کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گفتگو کو نظر قل فرما ان کے صدقات فیض انبیاء کرام الواحد طیبہ کو نظر قل فرما ان کے صدقات فیض فرما سراج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام مشائخ سلاسل خصوصا بالخصوص نبی سبحانہ سن الشیخ عبد القادر جیلانی ابائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی میری سنجری حضور خواجہ بہاء الدین نقشبند حضور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی حضور اعلیٰ حضرت حضور امام ربانی حضور مخدومی کی شوشا اور تمام سلاسل کی حضور ناظرین سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ نظریہ نظامیہ برکاتیہ نقشبندیہ شدیہ سہروردیہ سکندریہ زندیہ شفاقیہ مجدیہ مصطفیہ اب تک جتنے سلاسل اولیاء مارسی وجود میں تمام سلاسل اولیاء کے واحد طیبہ کو نزل قل فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گفتگو کے صدقہ و طفیل تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار تمام مشائخ سلاسل کے روایت طیبہ کے صدقہ و طفیل خصوصاً بالخصوص الحاج محمد رفعت مرحوم اور محمد عارف کی روح کو اس کا ثواب پہنچا انہیں جنت نعیم جنت عدن جنت مأویٰ جنت دارالسلام میں اعلیٰ مقام عطا فرما جو سنی حضرات اس دنیا سے جا چکے ہوں ان کے صغائر و کبائر کو معاف کر انہیں جنت نعیم جنت عدن جنت مأویٰ جنت دارالسلام میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے حصہ و اقارب کو صبر جمیل وجل جزیل کی توفیق رفیق میں رحمت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله واصحابه وآل بيته وذرياته وعلماء ملته والشهداء وحبة اجمعين يا كما واصيه يا الله لا اله الا